بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پاک ٹی وی میں ہوں جاز بلتستانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ہفتے سویڈن میں جو مغربی ملک ہے وہاں پہ قرآن پاک کے ساتھ ایک دفعہ پھر جو ہے بے حرمتی کی گئی اور ایک بدبخت انسان نے قرآن پاک کو جلایا، پاؤں کے نیچے روننے کی کوشش کی، اور اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مولانا حسن شاد صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اس معاملے کے اوپر رد عمل دیتے ہیں اور وہ کیا تجویز دیتے ہیں حکومت وقت کے لیے کہ وہ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ آئندہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا سدباد ہو سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ رد عمل دیں گے اور کیا تجویز دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانیت کو ایک صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو عالم اسلام اور پوری دنیا اور کائنات عالم میں یہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو تمام تر تحریفات اور تمام تر رد و بدل سے محفوظ اور ایک محترم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو عالم اسلام کے اندر تمام متفق علیہ یعنی تمام فرق اسلامی اس بات پر متفق ہے یہ کلام الہی ہے، اور اس کا احترام اس کی جو ہے تمام تر اس کی ادب اور احترام کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمیں اس واقعے پر بہت ہی افسوس ہے کہ اس طرح کے واقعات بار بار مغربی ممالک کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں عالم اسلام کو، تمام علماء اسلام کو شدید الفاظ میں اور صدائے احتجاج بلند کرنا چاہیے، اور تمام عالم اسلام کی جو اسلامی ممالک ہیں ان کو متفق ہو کر ایک ایسا پروگرام بنائیں اور اس واقعے کے سدباب کے لیے کوئی ہم عملی اقدامات کریں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے اس کی پرزور مذمت کریں اور ان کو میسج دیں کہ یہ بار بار جو آپ سوئٹزرلینڈ ہو گیا، ڈنمارک ہو گیا، اور سویڈن نے دوبارہ یہ دہرائی ہے غلطی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے ملک میں بھی احتجاج کریں گے، اور تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اس کی پرزور مذمت کریں، اور یہ جو ہے ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے ہیں، تو ہم اس کی پرزور مذمت۔ حکمران ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی جماعت سے بھی تعلق ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ بس وہ مذمت کر دینا ہر دفعہ، ان کو صحیح ٹھوس کوئی میسج آنا چاہیے کہ آئندہ یہ ایسی حرکت نہ کریں، اور ایسے مضمون مقاصد کے لیے ان کو جو ہے سوچنا بھی ان کے لیے نہ ہو، سوچ بھی نہ سکیں کہ مسلمان اتنا زور سے احتجاج کریں کہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ جی حسین بھائی، صحافت کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے، تو جب بھی یہ مغربی ممالک میں قرآن پاک کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر یہ اہانت آمیز حرکتیں کرتے ہیں، تو اس کے سدباب کے لیے صحافیوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بہت شکریہ۔ اس موقع تو پہلے ہم مذمت کرتے ہیں کہ چیزوں کو، تو صحافیوں کا کام ہوتا ہے آواز، اور ہمیشہ اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آواز پہنچانے کے لیے، اور تمام مشکلات کے بڑھ کے مطابق جو دھمکیاں بھی ملتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو جو مسلمان جو صحافی ہوتے ہیں، تمام جو اس وقت پاکستان کے تمام میڈیا پہلے ہیڈ لائنوں پہ وہی رکھا ہوا ہے کہ یار یہ ان کو پکڑ کے پھانسی دینے چاہیے تاکہ یہ کام نہ کریں۔ یہ میڈیا بھی بالکل جو سوشل میڈیا، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، جو فالتو پوسٹ کرنے سے آج ٹرینڈ چلائیں تاکہ ان کو میسج جائیں، ایسے میسج جائیں تاکہ پتہ چلیں واقعی یار مسلمان ممالک ایک